السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے استقبال ماہ رمضان میں۔ چلیے آج ہمارا تسلسل آگے بڑھاتے ہیں کہ پچھلے مرتبہ ہم نے آپ کو چند احادیث مبارکہ اور قرآنی آیتیں اور چند روزے کے تعلق سے اس کے مسائل بیان کیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ رمضان مبارک کے تعلق سے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اب پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں کہ بس بندہ بظاہر اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو شریعت منع کرتی ہے، بلکہ خوف خدا اس کے دل میں آ جائے۔ متقی یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو اس میں بس اس کے رب کی رضا جوئی نظر آئے، اپنے رب کے خلاف ورزی کا وہ کوئی کام نہ کرے، اور ہر وقت ہر آن بس اس کا یہی خیال و گمان رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ علم تعلم بان اللہ یرا، کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان مبارک میں اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، یا پھر نماز کے وقت ہی اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسا نہیں کہ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بس اسی وقت اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، جب وہ خیرات کرتا ہے اسی وقت اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ ایمان والے کا ایمان تو یہ ہے کہ علم تعلم بان اللہ یرا، کہ اس کا رب اسے ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے، ہر حال اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اب رمضان المبارک کے تعلق سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اور اس کی عظمت، اس کی بڑھائی، اور اس سے ہمیں محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا۔ آج ہم بڑے دعوے دار تو ہوتے ہیں محبت کے کہ ہمیں عبادت سے محبت ہے، ہمیں روزے سے محبت ہے، ہمیں اس کی تراویح سے محبت ہے، ہمیں اس کے اکرام سے محبت ہے، لیکن اگر آپ محبت کا لفظ اگر عربی ڈکشنری سے آپ دیکھیں، عربی لغت میں آپ دیکھیں تو حب کے معنی آتے ہیں بینج کے۔ اب اگر آپ کو بتلا دیا جائے کہ چاہے کون سی بھی بینج کیوں نہ ہو، اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اگر بینج ہے دکاندار کے پاس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بس بینج اپنی جگہ بینج ہے، اگر اس کو خریدار خریدے اور لے آئے اپنے پاس رکھیں بس وہ بینج بینج ہی ہے، آپ اس کو تابدان میں اٹھا کر رکھیں بینج بینج ہے، آپ اس کو یہاں تک کہ زمین پر پھینک بھی دیں تو وہ بینج بینج ہی ہوگی۔ جب تک اس بینج کو آپ بو نہیں دیتے، اس کو سیراب نہیں کرتے، اس کو پانی نہیں ڈالتے، جب تک وہ ٹنی نہیں بنتی، زمین سے اگتا نہیں، وہ درخت نہیں بنتا، جب تک وہ پھل نہیں دیتا، وہ بینج بینج ہی رہتی ہے۔ جب اس بینج کو انڈر زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، درخت بنتا ہے، جب پھل لگتے ہیں تو جب اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو حب کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ بظاہر کہو کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں ان عبادتوں سے محبت ہے، ہمیں اس ماہ مکرم سے محبت ہے۔ آپ کو محبت ظاہر کرنی ہوگی۔ کس طرح سے ظاہر کرنی ہوگی؟ آپ کو اعمال کرنے ہوں گے، آپ کو کار خیر کرنے ہوں گے، آپ کو روزہ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صدق دل سے اپنے رب کو رضا کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرنی ہوگی۔ آپ کے بظاہر اعمال ایسے نظر آئیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ واقعی میں اس ماہ مکرم سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے تو وہ اتنی تکریم کر رہا ہے، اتنا اکرام اس ماہ صیام کا کر رہا ہے، اسی لیے وہ اس کا اتنا استقبال کر رہا ہے۔ جب آپ یہ ساری کارکردگی کریں گے تب آپ سچے محبت کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ پھر وہ ایک بے جان بینج کی طرح آپ کی محبت بھی ایک برائے نام یوں ہی رہ جائے گی۔ چنانچہ آپ جس طرح کا کما حق ہو حق ہے اس طرح سے رمضان مبارک کا حق ادا کریں۔ اگر آپ اس ماہ رمضان مبارک کی اس آیت پر اگر غور کریں، جس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرے بندے پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، مجھ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اپنے اندر وہ تقوی پیدا کریں کہ اللہ رب العزت ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم
جس طرح سے دنیاوی لوگ ڈرتے ہیں، دنیاوی بظاہری طور پر توبہ اللہ کرتے ہیں، ہاں ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر وہی عمل اپنا روٹین کرتے ہیں، پھر وہی دہراتے ہیں، اسی عمل کی طرف پھر سے راغب ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں، بلکہ جب بندہ مومن صدق دل سے ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے تو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ جب بندہ مومن ایک مرتبہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر جب توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ وہ ہوتی ہے دوبارہ پھر وہ کام نہ کرے جس سے وہ توبہ کیا ہو۔ لیکن آج ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر اسی عمل کو دہراتے ہیں، ادھر توبہ کرتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں جس کی ہم نے توبہ مانگی تھی۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ وہ ہوتا ہے جو بندہ مومن پر ہر آن طاری رہتا ہے، ہر وقت وہ یہی فکر میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کسی کی برائی کروں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ گناہ کروں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ روزہ بھی ہے، چونکہ جب بندہ مومن روزہ رہتا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس اس کو گناہ کی طرف مائل ہونے نہیں دیتی، گناہ سے باز رکھتی ہے۔ اگر وہ کسی گناہ کی طرف جاتا بھی ہے تو اس کا اندر سے اس کا ضمیر کہتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ تو روزہ دار ہے، تو روزے کی حالت میں ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو روزہ باز رکھتا ہے ان ساری چیزوں سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے، نماز کے ترک کرنے سے، جھوٹ کے بولنے سے، ان سارے اعمال سے روزہ اسے باز رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے۔ تو روزہ ایک ذریعہ بنتا ہے بندے کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ تو بکثرت روزہ رکھا کریں اور روزے کی اصل کو جانیں، روزہ کس مقصد سے رکھا جاتا ہے اس کے اصل کو جانیں اور اس پر کھرے اتریں، چونکہ روزہ اسے نہیں کہتے صرف بھوک اور پیاس برداشت کر لی، افطار کا وقت آیا ہم نے افطار کر لی، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے اصل معنی جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے مسائل کی طرف۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آج ہم وہ چیزیں بتلائیں گے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بحالت روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص کر وہ اشخاص جو تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، جیسا کہ فی زمانہ گٹکا، خینی، یہ سگریٹ، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کو لے کر لوگ بڑی بے باکی سے مسائل اپنے آپ پیدا کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم حلق کے نیچے نہیں اتارتے، یہ سب بیکار و بے فضول باتیں ہیں۔ اگر کوئی ان کا استعمال بحالت روزہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص کر وہ اشخاص جو حقے کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ حقہ استعمال کرے تو اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں سے نکلا ہوا خون اگر انسان کے حلق کے نیچے اتر جائے اور اس کا مزہ اسے معلوم ہو جائے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ اشیاء یعنی وہ چیزیں جن کو زبان پر رکھنے سے وہ گھلتے ہیں اور اس کا مزہ اس کی زبان کو پتہ چلتا ہے، یعنی اس کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے چیزیں زبان پر رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی کے داڑھ میں ایسا درد ہو کہ اس کو نکالنا پڑے، لیکن نکالتے وقت اگر اس کا خون حلق سے نیچے اتر جائے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھے مختصراً مسائل آج آپ حضرات کے گوش گزار ہم نے کی۔ اگر اس کے متعلق اور آپ کے کوئی سوال ہوں تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ وائس میل بھیج سکتے ہیں یا پھر واٹس ایپ چیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اپنی جگہ محفوظ رہیں، لاک ڈاؤن اپنے گھروں میں ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، اپنے اہل و عیال کی خود حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صل وسلم دائما